وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد میں، کہ تم جان لو، یعنی فَعْلَمْ، اس بات کا علم حاصل کر لو، یہ علم لفظ علم سے نکلا ہے، فَعْلَمْ، اس بات کا تمہیں علم ہونا چاہیے، تم اس بات کو جان لو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اسی طرح حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے، حضور علیہ السلام فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس، فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں، مجھے یہ اللہ کی طرف سے امر ہے، حکم کیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لوگ تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ بات ہمارے اوپر اللہ نے فرض فرمائی ہے کہ ہم اللہ کو جانیں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کو جانیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کو جاننے کے لیے پھر یہ ہے کہ ہم اس کو پورا تو نہیں جان سکتے نا، کیونکہ یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے، یہ بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کما حق ہو اللہ کو جان سکے۔ ہاں، لیکن جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے افعال اور اس کے قرآن میں جو اس کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، انہیں جان کر اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت کی صفات سلبیہ کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، صفات سلبیہ، ٹھیک ہے۔ صفات سلبیہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ صفتیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ ہر عیب، کمزوری، محتاجی سے پاک ہے، اور اسے ہی تنزیہ کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کی جو پاکی ہے، اس میں دیکھیے صفات سلبیہ میں سے سب سے پہلے نمبر پہ جو صفت آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قدیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور قدیم کا کیا معنی ہے؟ قدیم کا معنی یہ ہے کہ ان انتفاء العدم السابق للوجود، یعنی میں ہوں نا، مثلا میری ایک پیدا ہونے کی تاریخ ہے، اس سے پہلے میں نہیں تھا، آپ میں سے بھی ہر شخص ایسے ہی ہے کہ اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز آپ دیکھیں جس کو آپ کہیں کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی ہے ایسی چیز؟ پانی ہے تو اس کی بھی کوئی ابتدا ہے، پہاڑ ہیں ان کی بھی کوئی ابتدا ہے، سمندر ہے، دریا ہیں، یہ سورج ہے، چاند ہے، ہر کسی کی کوئی ابتدا، اگرچہ ان کو ہزاروں سال ہو چکے، لاکھوں سال ان کو ہو چکے، لیکن ایک ان کی ابتدا ہے، اور وہ سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک ان سب چیزوں کی ابتدا ہے، اور عقیدہ بھی یہی ہمیں بتلاتا ہے کہ ان کی ابتدا ہے۔ اللہ رب العزت قدیم ہے، مطلب کیا ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا ٹائم ہو کہ جب وہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وہ ابد الآباد، ہمیشہ سے، یعنی ایسا کوئی وقت گزرا نہیں کہ وہ نہ تھا اور پھر ہوا، وہ ہے ہی ہے، اس پہ نہ ہونا کبھی بھی ہوا ہی نہیں۔ تو یہ ہے قدیم کا معنی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ اللہم انت الاول، اے اللہ تو اول ہے، فلیس قبلک شیء، تو ایسا اول ہے کہ تیرے سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کے بارے میں۔ اللہ، اور اسی کے تعلق سے نیچے حدیث پاک ہے بخاری شریف میں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ تشریف فرما ہوتے،
सोने का इरादा होता तो आप ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बुस समावाति वल अर्द, ए अल्लाह जमीनों और आसमानों के पालने वाले, व रब्बु कुल्ली शै, और कायनात के हर शय हर जर्रे के रब, फालिकुल हब्बी वन नवा, एक एक दाने और एक एक गुठली को फाड़ने वाले और उसमें से पौधा बरामद करने वाले रब, मुंजिल तौरात वल इंजील वल कुरान, ए अल्लाह तौरात इंजील और कुरान को नाजिल करने वाले रब, अऊज़ु बिका मिन कुल्ली ज़ी शर्रिन अंत आखिज़ुम बिनासियतिही, ए अल्लाह इतनी सारी सिफात अल्लाह की बयान करने के बाद ये मांगा करते कि अल्लाह तेरी मखलूकात में से जिस मखलूक में भी शर है मैं उसके शर से तेरी पनाह में आता हूं, क्योंकि जितनी भी कोई शरीर मखलूक हो वो तेरे कब्जा और इख्तियार में। ये आका इस्लाम दुआ मांग करते हैं, अंतल अव्वलु फलैसा क़ब्लका शै, ये अकीदा भी है हदीस में कि तू सबसे अव्वल है, तेरे से पहले कोई शय नहीं। व अंतल आखिरु फलैसा बअदका शै, और तू आखिर है, वल अव्वलु वल आखिर, तू आखिर है। क्या मतलब फलैसा बअदका शै, कि जब सब खत्म हो जाएंगे तब भी तू होगा, तेरे बाद कोई शय नहीं। व अंत ज़ाहिरु फलैसा फौक़का शै, फरमाया तू जाहिर है, तेरे से ऊपर कोई शय नहीं। व अंतल बातिनु फलैसा दूनका शै, और तू बातिन है, तेरे से ज्यादा छुपी हुई कोई शय नहीं, तेरे से ज्यादा जाहिर भी कोई शय नहीं और तेरे से ज्यादा छुपी हुई भी कोई शय नहीं। इक़्दि अन्नी अद्दैन वग़्निनी मिनल फ़क़्र, ए अल्लाह इतनी तेरी शानें हैं, तू मुझसे कर्ज को दूर फरमा दे, कर्ज को खुलासी में मुझे कर्ज से खुलासी अता फरमा दे, और फकर और गुर्बत को हमेशा मेरे से दूर रखना। ये दुआ हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में फरमाया करते थे। तो ये अकीदा है अल्लाह के बारे में, जो अल्लाह की तंज़ीह बयान करता है, अल्लाह की पाकी बयान करता है। पाकी किस चीज से? ना होने से, कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ना हो। जहां तक इंसान की सोच जा सकती है वक्त को सोचने में कि इतने साल, करोड़ों साल, अरबों साल इस कायनात को बने, और उस कायनात के बनने से भी पहले जब साल भी नहीं थे, जब दिन में नहीं थे, महीने नहीं थे, जब वक्त ही नहीं था, साल, महीने, दिन, ये तो इस सोलर सिस्टम के अंदर, इस कायनात के निजाम के अंदर आता है। लेकिन हमने अर्ज किया कि ये सारी चीजें अल्लाह की पैदा करता है। अल्लाह इन वक्तों का पाबंद नहीं है, उसके ऊपर कोई वक्त नहीं गुजरता, उस पर कोई वक्त नहीं गुजरता। तो ये हमारा अकीदा है। और इसी तरह ये भी हमारा अकीदा है कि जब सब फना हो जाएंगे, कुरान ने कहा वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय पे फना है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बाकी है। जब कुछ भी ना होगा फिर भी एक अल्लाह वाहिद क़हार मौजूद होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन का फ़ाहम अता फरमाए।